23 تاریخ صبح 23 جنوری 2024 مولوی اسلم صاحب درس وما قرآن يستوي پاک الأعمى والبصير نمبر 1 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. وما يستوي الأعمى والبصير، اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. ولا المسیء، اور نہ ہی بدکار برابر ہیں. قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے. لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. یہ سورۃ مومن 24واں سپارہ، اس کی 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سے پہلی جو آیت بینہ گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی بیان کی. اللہ نے فرمایا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ایک ہے زمین و آسمان کا بنانا، اور جو بہت بڑا ہے، بہت وسیع عریض اس کا انتظام ہے، اور ایک ہے انسان کا بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنا لیا، اور جو اتنے اتنے بڑے ہیں، تو انسان زمین و آسمان کے مقابلے میں ادنا سی ایک مخلوق ہے، چھوٹی سی ایک مخلوق ہے. جب اللہ زمین و آسمان کے خالق ہیں تو انسان کے خالق اور مالک کیوں نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا جو ذات اتنے بڑے پر قادر ہو، اتنی بڑی چیز کو بنانے پر قادر ہو، تو اس کے لیے چھوٹی چیز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ بنانے والے نہیں ہیں، خالق اللہ نہیں ہے، کوئی اور خالق ہے، تو جن کو تم اپنا خالق مانتے ہو تو ان سے کہہ دو کہ ایک مکھی بنا کر دکھا دو. اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتے تو کم از کم مکھی جو چیز جو تم چڑھاوے کے طور پر اپنے بتوں کے سامنے سے رکھتے ہو، تو اس میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہے، تو تم اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے. جب تم اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جو طالب ہے وہ بھی کیا کمزور ہے، جو مطلوب ہے وہ بھی کیا ہے، کمزور ہے. جو طالب یعنی ماننے والے، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، اور جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے، کمزور ہے. لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی خالق ہے، اللہ کی ذات ہی مالک ہے. اب اس سے آ کر کیا ہوا، 2 قسم کی فریق انسانوں کی تقسیم ہو گئی. انسانوں کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک تو وہ ہیں جو ان ساری کی ساری دلائل کو مان کر قرآن کو برحق سمجھتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت پر اقرار کرتے ہیں، کہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں. زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. ایک قسم انسان کو وہ ہے. اور ایک قسم وہ ہے جو اس قرآن کی آیات سے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بیان کی ہیں اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قلیلا ما تتذکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ بے عقل ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آیت کریمہ کے اندر جو ابھی تلاوت کی ہے، دونوں قسمیں بیان کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک ایمان والا ہے اور ایک بے ایمان ہے، کافر ہے، مردود ہے. وہ ایمان والا مان گیا اور جو کافر ہے وہ نہیں مانا، تو لہٰذا یہ دونوں برابر، جیسے یہ نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ نے فرمایا واضح الفاظ کے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اور وہ بھی برابر نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور وعمل الصالحات اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اور اگلے نے فرمایا کہ ول المسیء اور نہ ہی بدکار بھی برابر نہیں ہے۔ تو ایک طرف کیا ہے ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، اور ایک طرف کیا ہے بدکار ہے۔ یہ ایمان والا تو ہے لیکن وہ کیا بدکار ہے، وہ نیک عمل نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی نصیحت حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اور نصیحت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، کچھ انسان چاہت طلب دکھاتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بالکل غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی سوچ بچار نہیں ہے، کوئی اپنی آخرت کا سوچتے نہیں ہے، کوئی مرنا نہیں سوچتے، کوئی قبر میں تنہا جانا نہیں سوچتے، کوئی اللہ کے دربار کے اندر اکیلا کھڑا ہونا سوچتا ہی نہیں ہے، کسی کو خوف ہی نہیں آتا، کسی کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کے دربار کے اندر حاضر بھی ہونا ہے، تو وہاں جا کر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کسی انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں جن کو احساس ہو جاتا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، جیسے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یعنی جس نے سبق یاد کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت ہے، تو اس کو کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ تو اس کو عید کو چھٹی ہے، نہ اس کو جمعرات کو چھٹی ہے، نہ اس کو جمعے کو چھٹی ہے، نہ اس کو ہفتے کو چھٹی ہے، نہ دن کو چھٹی ہے، نہ رات کو چھٹی ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور جس نے سبق یاد نہیں کیا، یعنی غافل ہو کر پھرتا رہا، تو اس کے لیے چھٹیاں چھٹیاں ہیں، اس کے لیے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے کام کرنا نہیں ہے، خیال احساس جس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو کیا ہے؟ بس چھٹی ہے، ہر وقت وہ بیکار ہے، فضول ہے، اس کو کوئی کام نظر آتا ہی نہیں ہے کہ کرنے والا کام کیا ہے۔ اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے سارے کے سارے کام نکل آتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ، اصل میں یہ جو لوگ منکر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں قیامت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قیامت آئے گی نہیں، اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے جو نبی انبیاء آ کر ڈراتے ہیں یا جو علماء ڈراتے ہیں، مولوی آ کر ڈراتے ہیں، یہ ساری کی ساری قصہ کہانیاں ہیں، بس پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، وہ قیامت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کوئی کچھ نہیں ہونا، مرنا نہیں ہے، مر گئے تو اگر دنیا کے اندر ہی ہم خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ تو ان کی ایک خام خیالی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت تو البتہ آنے والی ہے، قیامت تو آنے والی ہے، اور ایسی قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو قیامت کے اندر شک و شبہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، تو لہٰذا جو بندہ بھی قیامت کے اندر شک و شبہ کرے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ قیامت تو آ کر رہے گی، اور جب آئے گی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ہاں جب سر پر پڑے گی، جس وقت حالات سارے کے سارے تیار ہو جائیں گے، اس وقت انسانوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ آہا ہم تو بڑا افسوس کہ ہم تو انکار کرتے رہے، تو اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دی ہے، اس موقع کے اندر ہی، اس زندگی کے اندر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی الوہیت کو مان لیں، اللہ کی ذات کا جتنا ہو سکے ہم اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں۔ یہ زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی انسان کو نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة في الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ تمام بیماروں سے دعا کرو اللہ تمام بیماروں میں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جتنے بھی مقروض نے یا اللہ تمام دی قرضے دی ادائیگی دی صورت پیدا فرما، جتنے بھی یا اللہ بے ہدایت تمام یا اللہ ہدایت کاملہ عطا فرما، پانچ وقت دی نماز تمام نصیب فرما، وفاق المدارس دے بچیاں دا امتحان ہے، حفظ دا شروع ہو گیا ہے، تے 29 تاریخ نو انشاءاللہ دوسرے کتابیاں دا بھی شروع ہو جائے گا،
انہاں بچیاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تمام بچیاں کو کامیاب فرما، آمین اچھے نمبراں یا اللہ کامیابی عطا فرما، یا اللہ اپنے دین دی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین تو چلنا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه النبي الكريم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحابی اجمعین